بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک خواب۔ وہ خواب دیکھ کر بے حد خوف زدہ تھا اور ہمہ وقت اس کی نگاہوں میں اس خوفناک خواب کی مختلف تعبیریں نظر آ رہی تھیں۔ وہ بہت گھبرایا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک لکڑی کا آدمی لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور وہ اس تلوار کو فضا میں لہرا رہا ہے۔ میں یہ خواب دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ میری نگاہوں کے سامنے ہر لمحہ وہی خوفناک خواب ناچا کرتا ہے۔ بس آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ مجھے اس خوف سے نجات حاصل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، تیری نگاہیں ایک آدمی کی دولت پر لگی ہوئی ہیں اور تو ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی ترکیب سے اس آدمی کا مال ہڑپ لے۔ تو اس خدا سے ڈر اور اس قسم کے فیصلے سے باز آ جا۔ یقیناً آپ حقیقی عالم ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے معدن علم سے علم حاصل کیا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے دل میں ایسا خیال ضرور تھا۔ دراصل میرے پڑوسی کے پاس بہت بڑی زمینداری ہے، اس کو روپے کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا وہ اپنی جائیداد فروخت کرنا چاہتا ہے اور فی الحال میرے علاوہ اس زمین کا کوئی دوسرا خریدار نہیں ہے۔ ان دنوں میں اس فکر میں پڑا ہوا تھا کہ اس کی ضرورت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کم قیمت میں اس کی بہت بڑی جائیداد خرید لوں۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے ضلع بنی سعدہ میں۔ رات کا وقت اور برسات کا موسم تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے تاریک اور سنسان ماحول میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر سے تنہا برآمد ہوئے اور ضلع بنی سعدہ کی طرف چل پڑے۔ اتفاقاً امام کے قریب ترین صحابی معلّہ بن حنیس نے، جو امام کے گھریلو اخراجات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسی خوفناک تاریکی میں امام کا گھر سے تنہا نکلنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ امام کے پیچھے چل پڑے۔ ان کے اور امام جعفر کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ امام کا سایہ انہیں بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نہایت خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے امام کے کندھے سے کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو۔ پھر انہوں نے امام کی ہلکی سی آواز بھی سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار، اسے مجھے واپس لوٹا دے۔ اسی اثنا میں معلّہ امام کے سامنے پہنچ گئے اور سلام عرض کیا۔ امام نے آواز ہی سے پہچان لیا کہ یہ معلّہ ہے۔ ارشاد فرمایا، تم معلّہ ہو؟ جی ہاں، میں معلّہ ہوں۔ امام کے سوال کا جواب دینے کے بعد معلّہ نے غور سے یہ دیکھنا شروع کیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو امام کے کندھے سے زمین پر گر پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر کچھ روٹیاں بکھری ہیں۔ امام نے کہا، ان روٹیوں کو جمع کر لو اور مجھے دے دو۔ معلّہ نے روٹیوں کو زمین سے اٹھا کر امام کے سپرد کر دی۔ روٹیوں کو جمع کرنے کے بعد معلّہ نے دیکھا کہ اتنا بڑا بوجھ ہے جسے ایک آدمی بڑی مشکل سے اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے۔ معلّہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بوجھ میں اٹھا لوں۔ امام نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے میں تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ امام نے روٹیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر سنبھالا اور دونوں آدمی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد یہ لوگ ضلع بنی سعدہ میں پہنچ گئے۔ اس جگہ فقیروں اور بے سہارا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ضلع بنی سعدہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ تلہ بنی سعدہ میں تمام لوگ بے خبر سو رہے ہیں۔ امام نے روٹیوں کا تھیلا نہایت آہستگی کے ساتھ زمین پر رکھا، پھر ہر آدمی کے کپڑے کے نیچے ایک ایک دو دو روٹیاں رکھ دیں۔ ہر ایک کے سرہانے روٹیاں رکھتے وقت امام بار بار یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی شخص چھوٹنے نہ پائے۔ جب سب کو روٹیاں تقسیم کر چکے
تو معلّہ سے اشارہ کیا کہ آؤ واپس چلیں۔ معلّہ نے کہا اس اندھیری رات میں آپ نے ان لوگوں کے لیے روٹیاں لانے کی زحمت گوارا کی، کیا یہ سب لوگ شیعہ ہیں اور ان سب کو آپ کی امامت پر اعتقاد ہے؟ نہیں، یہ لوگ امامت پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ امامت کے متعقد ہوتے تو میں روٹیوں کے ساتھ نمک بھی لاتا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے یہودی کا سلام۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بی بی عائشہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی آیا اور السلام علیکم کہنے کے بجائے اس نے کہا السلام علیکم، یعنی تم سب کو موت آ جائے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک دوسرا یہودی خدمت رسول میں حاضر ہوا اور اس نے بھی السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا۔ غرض کہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایک منصوبے کے تحت رسول اکرم کی دل آزاری کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی عائشہ یہودیوں کی اس حرکت پر بہت غضبناک ہوئیں اور چلا کر کہا تم سب لوگوں کو موت آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناسزا باتیں مت کہو۔ اگر ان ناگوار اور ناسزا باتوں نے جسم اختیار کیا ہوتا تو ان کی صورت نہایت مکروہ ہوتی۔ اس کے برخلاف نرمی، ملائت اور بردباری ہر چیز کو نہایت خوبصورت، زیبا اور دلکش بنا دیا کرتی ہے۔ محبت اور نرمی انسان کی زینت کو دوبالا کر دیا کرتی ہے، اور اگر کسی چیز میں نرمی، ملائت اور بردباری کی کمی ہوتی ہے تو اس چیز کی خوبصورتی اور زیبائی کم ہو جایا کرتی ہے۔ آخر تم اس قدر ناراض اور غضبناک کیوں ہو گئی؟ یا رسول اللہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ذلت آمیز اور انتہائی بے شرمی کے انداز میں سلام علیکم کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا ہوا، شاید تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے بھی ان لوگوں کے جواب میں ہی تو کہا ہے علیکم، یعنی تم پر۔ بس ان کے جواب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط۔ ابو ذر کو ایک خط ملا، انہوں نے اسے کھول کر پڑھا۔ خط بہت دور سے آیا تھا۔ ایک شخص نے خط کے ذریعے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ شخص ابو ذر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور رسول مقبول کی خدمت میں ابو ذر نے علم و حکمت کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ ابو ذر نے خط کے جواب میں اس شخص کو صرف ایک اور نہایت مختصر جملہ تحریر فرمایا کہ اپنے محبوب ترین دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی اور دشمنی نہ کرو۔ یہ جملہ لکھ کر ابو ذر نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نصیحت طلب کرنے والے شخص کو ابو ذر کا جواب مل گیا، لیکن خط کا مضمون اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کہنے لگا آخر یہ کیسا ہے؟ اس جملے میں کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے دشمنی مت کر، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، آخر اس میں کون سی خاص بات ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عزیز ترین محبوب کے ساتھ عداوت اور برائی سے کام لے؟ برائی اور دشمنی تو بہت بڑی بات ہے۔ آدمی تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ قربان کر دیا کرتا ہے۔ غرض کہ وہ شخص کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا۔ وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہنے والے نے یہ جملہ کیوں ہی کہہ دیا۔ اس کے اندر عقل و حکمت کا کوئی رمز یقیناً پوشیدہ ہے۔ اس جملے کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اسے رسول کے عزیز ترین صحابی ابو ذر نے تحریر فرمایا ہے، جنہیں لقمان امت کا لقب حاصل ہے اور جن کی دانشمندی میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص اس جملے کا مطلب نہ سمجھ سکا اور مزید وضاحت کے لیے ابو ذر کے پاس دوبارہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ابو ذر نے وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود تیری ہی ذات ہے۔
تو تمام لوگوں سے اپنی ذات کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب ترین عزیز کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور دشمنی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ خصمانہ اور معاندانہ سلوک مت کرو۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے خود اس کی ذات کو چوٹ لگتی ہے، اور ارتکاب گناہ کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔